آج کے فلڈز تو ابھی نشانی ہے، اصل عذاب تو باقی ہے۔ یہ تو بس ایک وارننگ ہے اللہ کی طرف سے کہ سنبھل جاؤ۔ اسلام تمہیں کہتا ہے کہ اگر بیٹی بے حیا ہے تو باپ اس کا ذمہ دار ہے، ماں اس کی ذمہ دار ہے۔ ایسے فلڈز، ایسے مصیبتیں آ رہی ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی اس اسکیل پر نہیں دیکھی گئی۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں آج پیرنٹس کو کہہ رہا ہوں، اس ماں سے جس نے اپنی بیٹی کو آزادی، جس نے اپنی بیٹی کو فریڈم دی، اس ماں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا پریشان ہے، لوگ مصیبتوں میں پڑے ہیں، ہر طرف افراتفری، جہاں دیکھو وہاں پہ مصیبتیں، جہاں دیکھو وہاں پہ لوگ پریشان ہیں۔ یا سیلاب کی وجہ سے کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگوں کی جانیں گئی، کتنے لوگوں کا فصل، کاروبار سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اور یہ سب کیا کس نے؟ اس اللہ نے۔ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اللہ ناراض ہو چکا ہے، اس رب کے دین کو لوگ چھوڑ چکے ہیں، اس رب کے دین سے لوگ منہ پھیر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب کچھ، جہاں دیکھو وہاں سیلاب، ہر جگہ سیلاب، یہ بس اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب یہ بات سمجھ لو کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، گھر برباد ہو رہے ہیں، بے گناہ بچے پانی میں ڈوب رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، یہ سب کچھ صرف ایک نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہے، بلکہ یہ اس اللہ کا قہر ہے، یہ اس اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اس اللہ کا عذاب ہے جو ہم پر برس رہا ہے، جو سارے انسانوں پر آج برس رہا ہے، جس کی لپیٹ میں سب آ گئے، گنہگار بھی اور نیکوکار بھی، بچے بھی اور بوڑھے بھی، جانور بھی، سب، کیونکہ ہم نے اس رب کو بلا دیا، اس کے کمانڈمنٹس کو ہم نے توڑ دیا، اور دنیا کی بے حیائی، بے شرمی اور گناہ میں اتنے ڈوب گئے کہ ہمیں نہ اللہ کا خوف رہا ہے اور نہ ہی قیامت کا احساس۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور فتنہ سے بچو جو صرف ایک گنہگار تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ سب کو پکڑ لے گا، اس میں سب آ جائیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، وہی ہے کہ ایک گنہگار کی وجہ سے سب پھنس جاتے ہیں، نیکوکار بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ایک سوسائٹی میں فحاشی، بے حیائی، بے شرمی عام ہو جائے تو صرف گنہگار نہیں بلکہ نیک لوگ بھی ان کی وجہ سے اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک نہ لوگ خلم خلا بدکاری، خلم خلا زنا نہ کرے، اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو ایسی بیماریاں، ایسی مصیبتیں آئیں گی جو پہلے کبھی نہیں تھی، اور آج ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسی مصیبتیں کبھی ہم نے نہیں دیکھی۔ ایسے فلڈز، ایسے مصیبتیں آ رہی ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی اس اسکیل پر نہیں دیکھی گئی۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ ہم نے اپنی سوسائٹی کو بے حیائی سے بھر دیا ہے۔ بیٹیاں اپنی پیرنٹس کے سامنے بے حیائی کی لمٹ کو کراس کر رہی ہیں۔ آج کا باپ اپنی بیٹی کی بے حیائی کو خود پروموٹ کرتا ہے، اس کو خود انکریج کرتا ہے کہ بیٹی یو آر ڈوئنگ ویل، آپ بہت اچھا کام کر رہی ہو، آپ کے اتنے فالوورز آ رہے ہیں، لوگ تم سے پیار کر رہے ہیں۔ لیکن اس بے حیا باپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ پکڑ لے گا کل قیامت کے دن۔ اس کی بیٹی بے حیائی کر کے پیسے کماتی ہیں اور باپ کو لگتا ہے کہ میری بیٹی تو ہواؤں میں اڑ رہی ہے، میری بیٹی تو اتنا محنت کر رہی ہے، خود پیسے کما رہی ہے، مجھ پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کے پیرنٹس اپنی بیٹیوں کو روکنے کے بجائے انہیں انکریج کرتے ہیں کہ بیٹی اچھے کپڑے پہنو، ماڈرن بنو، فیشن شو جیسی زندگی گزارو، اور پھر پراؤڈلی کہتا ہے کہ مائی ڈاٹر از بولڈ، میری ڈاٹر بولڈ ہے، میری بیٹی جیسی کوئی نہیں ہے۔ یور ڈاٹر از ناٹ بولڈ، تمہاری بیٹی بولڈ نہیں ہے بلکہ یہ بے حیا ہے۔ تم نے اپنی بیٹیوں کو ایجوکیٹ کرنے کے نام پر انہیں آزادی دی، انہیں فریڈم دیا کہ وہ جو چاہے وہ کرے، جو اصل میں آزادی نہیں بلکہ ذلیل ہونے کا راستہ ہے، ذلیل ہونے کا بڑا راستہ ہے۔ میں آج پیرنٹس کو کہہ رہا ہوں، اس ماں سے جس نے اپنی بیٹی کو آزادی، جس نے اپنی بیٹی کو فریڈم دی، اس ماں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی انسٹاگرام، سنیپ چیٹ پہ جب اپنی پکچرز اپلوڈ کرتی ہے، پوسٹ کرتی ہیں، تمہاری بیٹی آؤٹنگ پہ جب بے حیا بن کے نکلتی ہے، تو سمجھ لو کہ تم اس کے لیے عذاب کی راہ بنا رہی ہو، اور تمہیں اللہ کہے گا کل۔ یہ مت سمجھنا کہ بس بیٹی جو چاہے کرے، کل قیامت کے دن اسے خود اللہ کہے گا، نہیں، اللہ تمہیں پکڑے گا۔
کیونکہ تربیت سب سے پہلے تربیت ماں باپ کی ہوتی ہے ایک اولاد پر. ماں باپ کنٹرول کر سکتے ہیں ایک اولاد کو. اولاد اگر غلط راہ پہ ہیں تو ماں باپ کو ہی کنٹرول کرنا ہے, چاہے اس کے لیے کیوں نہ اسے گھر سے ہی نکال دے. اور فادرز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کی عزت تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم آج اسے نہیں روکو گے تو کل قیامت کے دن, کل روز محشر, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھے گا کہ بتا تم نے اپنی بیٹی کی عزت کا کیا سوچا, اس نے جو چاہا اسے کرنے دیا. اسلام تمہیں کہتا ہے کہ اگر بیٹی بے حیا ہے تو باپ اس کا ذمہ دار ہے, ماں اس کی ذمہ دار ہے, اور اس سوسائٹی کے تباہ ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے. آج کے فلڈز تو ابھی نشانی ہے, اصل عذاب تو باقی ہیں. یہ تو بس ایک وارننگ ہے اللہ کی طرف سے کہ سنبھل جاؤ, اپنی بیٹیوں کو روکو. اگر تم سمجھ گئے تو تمہاری بیٹی بچ گئی, ورنہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی تباہ و برباد ہوگی. اس لیے وقت ابھی باقی ہے, اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ, خود بھی سمجھ جاؤ, اپنی بیٹیوں کو روکو, اپنی بیٹیوں کو سوشل میڈیا کی زینت بننے سے بچاؤ اور اپنے رب کو راضی کرو. ورنہ یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب آ کر کسی کو نہیں چھوڑتا.